سیدنا شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو جو نصیحت کی، سب سے بڑی نصیحت یہ تھی کہ آپ کی محبت اور نفرت میں عدل اور انصاف ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ جو آپ کا محبوب ہے اس کو 100 قتل بھی معاف ہیں، جو آپ کا مغضوب ہے اور جس سے آپ کو نفرت ہے اس کے نیک اعمال بھی آپ کو قبول نہیں ہیں۔ ایسا نہیں چلتا دنیا میں۔ اگر انسان اس طرح چلائے کہ میرے محبوب کے لیے سب کچھ جائز ہے اور جس سے مجھے نفرت ہے اس کو میں زندہ بھی نہیں دیکھنا چاہتا، پھر تو نظام دنیا چلے گا کیسے؟ اور پھر اللہ والا سے نفرت، اللہ معاف فرمائے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علماء انبیاء کے وارث ہیں، کیونکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے۔ حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے، وہ بھی آپ کے امتی بن کر تشریف لائیں گے۔ آپ سے پہلے کے نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اور پھر یہ طریقہ، یہ ہدایت، یہ علم کس طرح اس دنیا میں رہے گا؟ وہ علماء کے ذریعے سے رہے گا۔ وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي، حضرت شعیب نے اپنی قوم کو کہا ہے میری قوم کے لوگوں، میری نفرت، میری عداوت، مجھ سے بغض، میری دشمنی تمہیں اس راستے پر نہ چلا دے کہ تم اللہ کے نافرمان ہو جاؤ اور ایسا ہونے لگے کہ أَن يُصِيبَكُم مِّثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ، کہ تمہیں بھی وہی عذاب اللہ کا پہنچے جو قوم نوح کو، قوم ہود کو، قوم صالح کو، قوم لوط کو پہنچا ہے۔ اور یہی ہے ہمارے لیے بھی سبق اللہ والوں سے۔ چلے ٹھیک ہے، انسان ہے، گناہ گار ہے، کوئی آپ کو دین کی بات بتاتا ہے، کوئی آپ کو دین کی بات سمجھاتا ہے، سن لیجئے خاموشی سے، خاموشی سے۔ آگے سے بحث، بری بحث کرنے کی، اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھئی گناہ ہے، گناہ ہے، گناہ ہے، گناہ ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، لیکن دین کے مقابلے میں ایک نئی رائے کو اپنانا، دین کے مقابلے میں اپنی بات کو اہمیت دینا، اپنے گناہوں پر اصرار کرنا، یہ انبیاء کا اور انبیاء کے ماننے والوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ مشرکین اور کفار کا طریقہ ہے۔ اور ان تمام برائیوں کو گنوانے کے بعد سیدنا شعیب نے اپنی قوم کو اس سے نکلنے کا راستہ بتایا، اور وہ راستہ وہی ہے جو آپ اور میں جانتے ہیں۔ فرمانے لگے وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اے میری قوم کے لوگوں، تم نے ساری بدمعاشیاں کی، تم نے چوریاں کی، تم نے ڈکیتیاں ڈالی، تم نے دنیا کو لوٹا، تم نے اللہ کے راستے میں نیا راستہ بنانے کی کوشش کی، تم فتنے اور فساد کی طرف چلے گئے، سب صحیح ہے، لیکن میری قوم کے لوگوں اللہ پر ایمان لے آؤ، استغفروا ربکم، اللہ سے معافی مانگ لو۔ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اے میری قوم کے لوگوں تو استغفار کر لو، اللہ سے معافی مانگ لو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اس کی بارگاہ میں توبہ کر لو، إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ، کیونکہ میرا رب رحم کرنے والا ہے، میرا رب بہت رحیم ہے، بہت شفیق ہے، بہت مہربان ہے۔ اگر تو ایک مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں معاف کرتا ہے، اللہ 7 مرتبہ تجھے معاف کر دیتے ہیں، وہ رحیم ذات ہے۔ ان ربی رحیم، میرا رب رحم کرنے والا ہے، ودود، اپنی مخلوق سے محبت کرنے والا ہے۔ اے اللہ، اے انسان جس اللہ نے تجھے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، خلقت بیدی، اے انسان میں نے تجھے اپنے ہاتھ سے بنایا۔ جس انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، جس انسان کو اللہ نے ساری مخلوقات پر عظمت اور شرافت دی ہے، اگر وہ انسان اپنے گناہ پر نادم ہو کر اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے، معافی مانگ لے، توبہ اور استغفار کر لے، فرمایا ان ربی رحیم، پھر اے انسان تو یقین کر لے کہ تیرا رب، میرا رب، ہم سب کا رب رحیم، مہربان ہے، شفیق ہے، ودود، ماں کیا محبت کرے گی، باپ کیا محبت کرے گا، ساری انسانیت میں جس نے محبت تقسیم کی، وہ رب اپنے انسان سے اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ انسان کو تباہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ یہی وجہ ہے
کہ 1,24,000 انبیاء صرف یہ پیغام لے کر آئے کہ اے انسان تو تباہی اور بربادی سے بچ جا. 1,24,000 کوئی چھوٹا عدد ہے؟ صرف اس لیے اللہ نے اس دنیا میں مبعوث فرمائے کہ انسان یہ شیطان تیرا دشمن، یہ تیری تباہی کا منتظر، یہ تجھے تباہ کرنا چاہتا ہے، اور میرے انبیاء آ کر تجھے بتائیں گے کہ تو تباہی سے کیسے بچ سکتا ہے. تو آئیے اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور تائب ہو جائیں، استغفار کر لیں، اور یہ یقین کر لیں کہ ہمارے لیے ہمارے رب سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے.